کہ یہ حدیث میرے بابا نے رسول پاک سے اس حدیث کو سنا کہ جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کو جو اجر ملتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے پہلے روزے کے بدلے میں سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایتھے ذرا بولنا بند ہے۔ پہلا روزہ جس نے رکھا ہے، جس نے بھی رکھا ہے، مولا توفیق عطا فرمائے، پہلا روزہ جس نے رکھا ہے، نبیوں کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ، یعنی ہمارے ساری زندگی گناہ جس نے رکھا ہے بخش دیے گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ روزے کے دوران جتنے قدم روزہ دار اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ دوسرے روزے کا ثواب ہر قدم کے بدلے میں، سحری سے لے کے افطاری تک جتنے آپ قدم اٹھائیں گے اتنے سالوں کا ثواب۔ تیسرا روزہ، علامہ شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہے، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ تیسرا روزہ اجر یہ ہے کہ انسان کے جسم پر جتنے بال ہیں، انسان کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اس کے لیے جنت میں اتنے گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ چوتھا روزہ، چوتھے روزے کے بدلے میں جس نے چوتھا روزہ رکھا، حضور فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں 70,000 محل، اور 70,000 محلوں میں 70,000 گھر، اور 70,000 گھروں میں 70,000 سونے اور چاندی کے بستر، اور ہر بستر پر کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہ ولا جان، وہ حوریں ہوں گی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر محمد۔ پانچواں روزہ، اللہ جنت میں اس کے لیے 1,00,000 شہر عطا فرمائے گا جس نے 5واں روزہ رکھا، اور جس نے 6واں روزہ رکھا، آج 6واں روزہ، کوئی گل نہیں، میں سارے نہیں پڑھتا جی، جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ، بسم اللہ جی۔ چلو 6ویں روزے دی سن لو، پھر آخری دی سنا دیں جی۔ اللہم چھٹے روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ 40,000 شہداء، 40,000 صدیق، 40,000 صالحین کی عبادت کا اجر ایک طرف، چھٹے روزے کی عبادت کا ثواب ایک طرف۔ اچھا، 7واں روزہ، اللہ جو بندہ 7واں روزہ رکھتا ہے اس کو 4 واجب حج اور 4 عمروں کا ثواب،
جو بندہ 7واں روزہ رکھتا ہے اور جو بندہ 8واں روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور ہر نیکی کا اجر 10,000 نیکی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ میں نے آج ہی لکھی حدیث، اور یہ 30ویں روزے تک کا اس میں اجر و ثواب ہے، پہلے سے لے کر جی بسم اللہ آخری روزے کا ثواب ہے۔ جی بسم اللہ۔ لو جو بندہ پورے روزے رکھ کے 30واں یا 29واں روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ 10,000، کیونکہ میں بھی روزے سے ہوں اور بڑی احتیاط کے ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو بات کتاب میں خود نہیں پڑھی اور آپ نے پڑھ دی تو روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جو یعنی اگر آپ نے سنی سنائی بات بھی پڑھ دی اور آپ روزے سے ہے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ میں روزے سے الحمدللہ پورے روزے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے، آخری روزے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ 10,000 شہید کے برابر ہر دن کا ثواب، یعنی یکم سے لے کر 30ویں روزے تک اس کو ضرب دے دو۔ اچھا، اب میں ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ وَغُفِرَ لَهُ جَمِيعًا، آخری روزے اللہ تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور جس نے پورے روزے رکھے، جبرائیل علیہ السلام یہ جو 2 فرشتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے پورے روزے رکھنے والے مومن روزہ دار کے لیے، اللہ جبرائیل کے ذریعے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگلے رمضان تک، یعنی اگر یہ بندہ اگلے رمضان تک جتنے بھی ملائکہ ہیں اس کے لیے تم نے استغفار کرنا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے تو جزا کس نے دینی ہے؟ تو جتنی بڑی وہ ذات ہے، اللہ اکبر، جتنا یعنی وہ اکبر ہے اس کے مطابق ہی اس کی جزا ہے، اور اس کی جزا اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، من طلع فیہ آیۃ من القرآن وکان مثل اجرہ قد ختم القرآن فی غیر من الشہور، کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں قرآن مجید میں سے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، ایک آیت کی تلاوت کرے، پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، تو باقی مہینوں میں ایک ختم قرآن کے برابر اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ شفقت بھائی، قرآن میں آیتیں ہیں 6,666 آیتیں ہیں، تو جو بندہ صرف رمضان میں قرآن مجید، ایک قرآن مجید پڑھتا ہے تو عید والے دن اللہ تحفہ یہ دے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں 6,666 قرآن لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ پاک نبی نے فرمایا کہ یا ابا الحسن، الورع عن محارم اللہ، کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل اللہ کی حرام کی گئی چیزوں سے بچ جانے کا نام ہے۔ میں چھڑن لگا تھا بس۔ ثم بقا، علی فرماتے ہیں کہ پھر مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر رسول پاک نے گریہ شروع کیا، حضور رونے لگے، حضور نے گریہ شروع کیا،
علی فرماتے فقلتو یا رسول اللہ ما یبکی کا، اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس مہینے میں عظیم عمل کون سا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی اب کی لما یستحل منکا فی ھذا الشہر العظیم، علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تجھے ذبح کر دیا جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا، تیرا خون بہایا جائے گا۔ کأنی بکا، حضور نے مسجد نبوی میں مولا امیر المومنین کی شہادت خود پڑھی ہے، کأنی بکا ان تصلی لربک، علی تو اپنے رب کی نماز میں مصروف ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، قد ضربک ضربۃ علی کرنک، قد انبعث اشقى الاولین والآخرین، وہ جو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا قاتل تھا اس سے بھی بدبخت، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو سجدے میں ہے اور وہ تیرے سر پہ مار رہا ہے، علی میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے عزادارو، اللہ مولا آغا محمد علی گوہر کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، بڑی روحانی مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جناب زینب کی یتیمی کا مہینہ ہے یہ۔ اجرک من اللہ، جب حسین نے دیکھا نا کہ بابا کو ضرب لگی ہوئی ہے، بس آخری جملہ ہے، مولا سے رہا نہ گیا، سر سے امامہ اتارا، امامے کو پھاڑا، اچھا مولا کا سر اس طرح کھل گیا جس طرح قرآن کھلتا ہے، اتنی شدید ضرب تھی۔ مولا حسین نے امامہ باندھنا شروع، امامہ کا جو کپڑا تھا باندھنا شروع کیا، کھلا ہوا سر تھا۔ زندگی میں نہ رونے والے علی نے جب دیکھا نا کہ حسین مجھے پٹی باندھ رہا، فرمایا حسین تو مجھے پٹی نہ باندھ، فرمایا بابا زخم کا درد رلا رہا ہے، فرمایا کہ میں زخم کے درد کو نہیں رو رہا، میں کربلا دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک زخم لگا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوا، تو سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہوگا، میرا لال تجھے کو پٹی باندھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وصلی علی الذین